جی مسیح کے ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کرسچن سیکٹس کتنے ہیں، یعنی کرسچنز میں تفرقے کتنے ہیں، فرقہ واریت کتنی ہے، کتنے جو ہے وہ فرقے پائے جاتے ہیں کرسچینٹی میں۔ تو کرسچینٹی میں بیسیکلی تو کوئی فرقہ نہیں پایا جاتا۔ اگر ہم دیکھیں تو کرسچینٹی کے اندر بیسیکلی کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو کہ کسی کی کوئی فیتھ کی بنیاد پر کسی کے اندر ہم کہہ سکیں کہ یہ ان کے اندر جو ہے وہ علیحدگی ہے۔ لیکن چونکہ جیسس کرائسٹ کے بعد ان کے حواری تھے اور حواریوں میں بھی کوئی ایسا فرقہ نہیں پایا جاتا جو کہہ سکیں ہم کہ بھی کسی نے جو ہے وہ اس پر کوئی نیا فرقہ یا نیا کوئی سیکٹ رکھا ہو۔ لیکن اس کے بعد جو ہے حواریوں کے بعد، کیونکہ پال بھی تھا، پیٹر بھی تھا، تھامس بھی تھا، اس طرح سے اور بھی تھے، تو سب نے جو ہے وہ خدا کے کلام کو پھیلانے کے لیے، خدا ان کے نام کو جاننے کے لیے، ان کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر گئے۔ انہوں نے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کرسچینٹی کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد کی بنا پر ہی جو ہے وہ یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو چلایا گیا۔ اب ان میں یہ ہے کہ بہت سارے طریقوں کے ساتھ، بہت سارے اصولوں قوانین کے ساتھ جو ہے وہ کرسچینٹی کو جو ہے وہ پھیلایا گیا، جو مسیح نے جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے بتائے تھے۔ تو جیسس کرائسٹ کے ان سارے اصول، سارے قانون پوری دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور جو سب سے پہلے جو ہے وہ جس تین جو ہے وہ مذاہب کو، جو تین جو ہے وہ فرقہ جات کو جو ہے ہم بتا سکتے ہیں کہ بڑے ہیں، جن کی وجہ سے ساری شروعات ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو شروع میں سب سے پہلا فرقہ ہے وہ ہے رومن کیتھولک کا، اور رومن کیتھولک جو ہے وہ سب سے پہلے چلے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ رومن کیتھولک جو ہے ان کا جو ہے نشان ہے، فلیگ ہے، اس کے اندر کیز ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیٹر ہیں، جو مسیح کے جو ہے وہ شاگردوں میں سے ہیں پیٹر، ان کو جو ہے وہ کیز دی گئی تھی جو کیتھولک منسٹری ہے اس کی۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ کیتھولک کے ساتھ ساتھ تھامس نے بھی اپنی مختلف کلیسیائیں بنائیں، اسی طرح سے پال نے بھی مختلف کلیسیائیں بنائیں۔ ایون کہ جو یوحنا ہے وہ 7 کلیسیاؤں کو جو ہے خطوط لکھتا ہے۔ تب تک نہ تو کوئی بشپ تھا، نہ کوئی پوپ تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی کرسچینٹی ہوتی تھی جو کہ پوری دنیا میں اس نام کو، اس کلام کو پھیلانے کے لیے دنوں رات کوشاں تھے۔ اس کے بعد جو ہے جیسے ہی پیٹر کے بعد ان سارے شاگردوں کے بعد نئے لوگ آنا شروع ہوئے، تو اس میں کچھ ریاستیں بھی شامل ہوئیں، کچھ جو ہے سیاست کے لوگ بھی شامل ہوئے، کچھ جو ہے وہ کنگ جو بادشاہ تھے وہ بھی شامل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو جن میں جو ہے بہت سارے لوگوں کے شامل ہونے سے اس کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت جو ہے اس نے جنم لیا۔ اور فرقہ واریت اس کا بیسک جو فیتھ ہے اس میں بالکل بھی نہ ہے، کیونکہ بیسک فیتھ جو ہے وہ جیسس کرائسٹ ہیں جو سب کے لیے آئے اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا سب کے لیے، اور تیسرے دن جی اٹھے۔ یہ سیم فیتھ ہر ایک کا ہے، کوئی اس پر سے جو ہے وہ ہٹ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے بغیر کوئی بھی فرقہ جو ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے کچھ فرقہ جات ہیں جن کے اندر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بپتسمہ لینے کا یہ طریقہ کار ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ طریقہ کار ہے، کچھ نے کہا رول قدس یہ فرما رہا ہے، کچھ نے کہا جی کہ مدر میری یہ فرما رہی ہیں۔ تو اس طرح سے پھر کافی جو ہے وہ آئے۔ ان میں سب سے جو بیسک ہے وہ ہے کہ ایک طرف تو رومن کیتھولک تھے، اور رومن کیتھولک جو ہے وہ ایک فرقہ ہے ویسٹرن رومن کیتھولک، اور رومن کیتھولک میں بھی بہت سارے روم کیتھولکس ہیں، جیسے کہ فلدیفیا کے کیتھولکس ہیں، اور اسی طرح سے کرنتھنس کے کیتھولکس ہیں، تو وہ کافی جو ہے وہ ان میں ہوا۔ اسی طرح سے پال نے جو کچھ جو ہے وہ کلیسیاؤں کی بنیاد رکھی، اس طرح سے
ایسٹرن آرتھوڈاکس جو ہیں وہ بھی بنیاد رکھی، جو رشیا میں اس وقت رہ رہے ہیں، رشیا کے دونوں کے ایریاز میں رہ رہے ہیں. اسی طرح سے جو رومن کیتھولک ہے، رومن کیتھولک میں ہی سے آگے جو ہے وہ پروٹسٹنٹ ریفارمیشن ہوئی، اور آرتھوڈاکس کی کوئی ریفارمیشن نہ ہو سکی. اس طرح سے پول نے جو کلیسیاں ڈفرینٹ 7 کلیسیاں یا بہت ساری دوسری کلیسیاؤں کو بنیاد رکھی، ان میں کوئی ریفارمیشن نہ ہو سکی. لیکن جو ہے رومن کیتھولک کے اندر کافی ریفارمیشن ہوئی ہیں، جن میں جو ہے وہ رومن کیتھولک کے اندر پروٹسٹنٹس نے جنم لیا، پروٹسٹنٹ فارمیشن ہوئی جونیئر مارٹن لوتھر کے دور میں. اسی طرح سے جو ہے پروٹسٹنٹس کے بعد جو ہے وہ کانگریگیشنلسٹ ہوئی، بیپٹزم آئے، لوتھرن آئے، اس طرح سے اینابپسٹ آئے، ریفارمڈ پریسبٹیرین آئے، اینجلیکل فریز آئے، میتھوڈسٹ آئے، مینورس آئے، امیش آئے. اس طرح سے کافی جو ہیں وہ نئی ہوئی. لیکن جو 3 بیسک بن گئی، جو بھی کہ سب سے بڑی ہیں فرقے ہیں، ان میں سب سے بڑا فرقہ کیتھولک ہے، رومن کیتھولک کا، پھر آرتھوڈاکس کا، اور پھر پروٹسٹنٹس کا ہے. اب کیتھولک کے اندر کوئی نئے فرقے نہیں بن رہے، کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نہیں بن رہی. اسی طرح سے آرتھوڈاکس کے اندر کوئی نئے فرقے نہیں بن رہے. لیکن جہاں پر بات کی جائے اگر پروٹسٹنٹس کی، تو پروٹسٹنٹس نے اپنی ریفارمیشنز کرتے ہوئے بہت سارے جو ہے نئے فرقوں کو جنم لیا ہے، جو کہ مائنر سے چینج ہے ایک دوسرے کے لیے. کچھ لوگ جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کو جو ہے وہ غیر زبانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے ہولی اسپرٹ کو جو ہے وہ نبوت پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے فرقہ جات میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے اپنا ایک نیا سیکٹ مقرر کیا ہے، تاکہ اس سیکٹ کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریفارمڈ کرسچنز مقرر کر سکیں. ٹوٹل all of the world they are called themselves Christian because they are follower of the Christian. یہ اپنے آپ کو کرسچن ہی کہتے ہیں all over the world میں. چونکہ کچھ شب رومن کیتھولکس میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیتھولکس ہیں، لیکن یہ ہے کہ اوور آل جو ہے وہ ایک ہی نظریہ ہے کہ وہ کرسچنز ہیں، اور اسی کی بنیاد پر سارا کچھ ہے. کچھ جو ہے وہ نظریات کو میں نے اکٹھا کرتے ہوئے کچھ پکچرائزیشن بھی کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر ایسی ریفارمز ہونا ضرور چاہیے، لیکن ریفارمز کو ایک نئے سیکٹ میں لا کر اس کو جو ہے وہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں ریفارمز ہوں، آپ جو پچھلے جو آپ کے پاس ہیں منسٹریز چل رہی ہیں، منسٹریز ہیں، ان کے اندر آپ جو ہے وہ ریفارمز کریں. مثال کے طور پر پروٹسٹنٹس ہیں، تو پروٹسٹنٹس کے اندر جو آپ نئی ریفارمز کر سکتے ہیں کہ یہ ہے کوئی ایسا لا، کوئی ایسا قانون ہو جس کے اندر سب کے سوالات، کیونکہ سوالات کی بنیاد پر ہی کچھ نہ کچھ ریفارمز آتی ہیں یا کچھ نہ کچھ نئے فرقے جنم لیتے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ کار ہو جس میں پیچھے والے جو شخص ہیں یا پیچھے والے جو لوگ ہیں جو کہ اوپر سب سے ہوں، ان کے پاس وہ سوال کے وہ جو آپ جائیں، تاکہ وہ ان کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر کے سب کے پاس ایک آنسر ہو، سب کے پاس ایک جواب ہو، تاکہ کوئی ایسی بڑی بات نہ ہو جس سے ہر ایک کے جواب کے اندر جو ہے وہ مختلف فرقے پائے جائیں. تو فرقہ جاریت کی اس جنگ کو یا اس بڑھوتری کو، اس ایکسٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پروٹسٹنٹس اگر ہیں تو پروٹسٹنٹ ریفارمیشنس میں ہمیں ایک ہونا پڑے گا، تاکہ جو بھی پروٹسٹنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، جو بھی جیسے کہ رومن کیتھولک میں سب سے اوپر پوپ ہے، اس طرح سے پروٹسٹنٹس کے اندر بھی ایک ایسی جماعت اوپر بیٹھی ہونی چاہیے جو کہ 7 سے 10 لوگوں کی، 12 لوگوں کی ہو، جو کہ جتنی بھی نیو ریفارمز ہیں ان کو بتا سکیں کہ بھئی یہ ریفارمز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ جس کرائسٹ کی آیات کو، ان کی باتوں کو سمجھنا. اور کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی سوچ بھی بدلتے جاؤ. تو اس طرح سے ضرور ہے کہ اپنے سوچ کو بدلا جائے، ایک اچھے طریقے سے یونٹی میں اندر سب جو ہیں وہ آئیں. تو یہ سب سے بڑا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند سب کے ساتھ ہو. آمین.